چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور 5ویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان محرمات کے سوا دوسری خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح کے مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطِ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر ہو اور ادا کر دو۔ یہ وہ آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو۔ ان الفاظ سے بعض حضرات جو ہے وہ متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج عام تھا اور اسلام کے احکامات بتدریج نازل ہوئے ہیں، اس لیے ابتدا اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی۔ پہلی ہدایت تو یہ دی کہ گھر میں قوامیت یعنی حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا۔ مرد گھر کا حاکم ہے، ذمہ دار ہے۔ عورت کا کام گھر کے اندر کی معاشرت، گھر کے اندر کی معیشت کو دیکھنا ہے۔ مرد کا کام گھر کے باہر کی معاشرت، گھر کے باہر کی معیشت کو دیکھنا ہے۔ جب ہم دونوں اپنے اپنے کام بھول جائیں گے تو نظام ڈسٹرب ہوگا، خراب ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ جو حکم اللہ نے اتارا ہے اسی پر ہم چلیں گے تو پھر بہترین زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ رب چاہی چلیں گے تو من چاہی آخرت میں مل جائے گی، لیکن من مانی کرتے ہوئے یہاں من چاہی چلیں گے تو زندگی بالکل خراب ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، جس کے نقشے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جن گھروں میں عورتوں کی حاکمیت چلتی ہے ان گھروں کے نقشے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں معاشرے کے اندر، جبکہ جہاں مردوں کے فیصلے چلتے ہیں، ہاں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے، عورت سے بھی مشورہ لیا جائے، عقل کا مشورہ ہو تو اس پر امپلیمنٹ بھی کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ عورت جائز ناجائز سارے باتیں اپنی منوائے، ایسا کہیں نہیں ہوگا۔ مرد کو اللہ نے حاکمیت دی ہے۔ حاکمیت سے مراد یہ کہ وہ ذمہ دار ہے۔ مرد اپنے کنبے کفیل کا ذمہ دار ہے، وہ اس کی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھائے گا۔ اب یہاں عورتیں سوال کرتی ہیں، ابا جی ہمارے میاں تو ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارے میاں تو ذمہ دار نہیں ہے، تو اس کو غیر ذمہ دار بنانے میں اس کی ماں کا ہاتھ ہے۔ یعنی ایک بہترین ماں ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ آپ کا شوہر ایک مرد ہے بگڑا ہوا، اگر آپ کے بیٹے یا میرے بیٹے، مجھے اللہ نے 4 بیٹے دیے، اگر میں نے ان کی بہترین تربیت نہیں کی تو میں معاشرے میں پھر 4 بگڑے ہوئے مرد پیش کر دوں گی۔ اس لیے ایک عورت کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، وہ ایک ماں ہے، اسے اپنے بچوں کی صحیح اسلامی نہج پر پرورش کرنی ہوگی، جس میں مرد کو ذمہ دار بنایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ اس پورے گھر کی ذمہ داری آپ کے سر پر، آپ کے کاندھوں پر دی ہے اللہ رب العزت نے، اور ہم عورتوں کا کام مقام گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر نہیں ہے ہمارا کام۔ تو مرد کا جو درجہ ہے اس کو حاصل ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ جس جماعت پر اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو آقا کہہ دیا اور عورت کو لونڈی کہہ دیا گیا، نہیں، بلکہ ایسا باہمی تعلق ہو کہ مرد فیصلے کرتا ہو، عورت ان فیصلوں کو مان کے چلتی ہو۔ ایک مومن مرد، قرآن کو سمجھنے والا، شریعت کو سمجھنے والا مرد، انشاءاللہ تعالی جو اللہ سے ڈرتا بھی ہو، متقی ہو، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے اور بہترین گھر کے نظام کو چلاتا ہے۔ پھر دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج ہو، نافرمان ہو، سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اسے سمجھایا جائے، سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے، اور اگر واعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو پھر دوسری تدبیر اختیار کی جائے، وہ یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتی اور انتہائی اقدام کے طور پر واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد سے کے اندر رہتے ہوئے پھر اس کی پٹائی لگائی جائے۔
تو یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا کہ قرآن کا مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، جنگلی بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں، شریف الطبع بھی ہیں، اکھڑ مزاج بھی ہیں، باکردار بھی ہیں، بدکردار بھی ہیں۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کا حکم نہیں دیا ہے، ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہیں سمجھتی ہو۔ ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں آج کا جو معاشرہ ہے، دیکھیں اس وقت اسباق سننے والی کی جو ایجز ہیں ان کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پچھلے 5 سال سے یہ ہم پڑھا رہے ہیں آن لائن پر، تو ہمیں اندازہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس کراؤڈ کس قسم کا ہے، کیونکہ ہر سال ہماری ملاقات ہوتی ہے سالانہ پروگرام میں، اینول فنکشن میں۔ بچیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ساسیں بھی ہمارے ساتھ، بہویں بھی ہیں، دیورانیاں جٹھانیوں کا بھی ایک کراؤڈ ہے، نن باہوج بھی ہیں، کزنز بھی ہیں، خالہ بھانجی بھی ہیں، بہت ساری ہمارے پاس ایسی فیملیز ہیں جن کے سارے رشتہ دار ہمارے پاس ہوتے ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا ہماری ماؤں کا، میں خود ایک 60s میں میری ایج ہے اس وقت، میں اگر یاد کروں تو میری ماں نے کبھی بھی ایسی تربیت نہیں کی۔ ان کا ایک ہی کام تھا، ہم لوگ تھوڑے تھوڑے جب بڑے ہوئے تو گھر کی ذمہ داریاں ڈالنا شروع کی، تھوڑی تھوڑی کر کے ذمہ داریاں ڈالنا شروع کی، اور بھائی کو جواب دینے کی بالکل اجازت نہیں تھی، ابو کو تو جواب دینے کی اجازت تھی ہی نہیں، ابو کے سامنے تو یہ تھا ہی نہیں کہ کیوں کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا، ابو نے کہا ہے تو بس کرنا ہے، گھر میں فیصلے سارے ابو کے چلتے تھے۔ بھائی سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ہاں، اور بھائی نے اگر کھیل کھیل میں ایک لات بھی مار دی، جو چھوٹے بہن میں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں کھیلتے ہوئے، ابو نے فوراً کہنا ہے کہ بہنوں کو مارتے ہو، ہاتھ پاؤں کانپیں گے۔ اور بہنوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ گھر کا چھوٹا چھوٹا کام ان کی ذمہ داری میں ڈالا جاتا تھا، ذمہ داری بنا دیا جاتا تھا۔ چیز منگوانی ہوتی تھی تو بھائی کو پیسے دیے جاتے تھے، ہمیں چیز لا کر دو، ہم نہیں جاتے، ہمیں چیز لا کر دو، اجازت ہی نہیں تھی باہر جانے کی، جو بھی چیز چاہیے وہ بھائی لا کر دیں گے، ابو لا کر دیں گے۔ تو یہ ایک تربیت کا نظام تھا، وہاں مردوں کی چلتی تھی، مردوں کی سنی جاتی تھی، مان کے چلا جاتا تھا، مردوں کو اپنی ذمہ داری کا خیال ہوتا تھا۔ تو ہمارے گھروں میں کبھی پٹائی کا رواج ہی نہیں تھا، مان کے چلنے کا رواج تھا جو آج تک موجود ہے۔ الحمدللہ ہماری اور شادی کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا، نانی دادی بن گئی ماشاءاللہ، میں کبھی نہیں سوچا کہ میاں نے کبھی ایک تھپڑ بھی مارا ہو۔ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے، جو گھر میں فیصلے ہوئے متفقہ طور پر مشورے کے ساتھ، رائے کے ساتھ ہوئے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے تو پھر اس کو دے دیں ذمہ داری۔ جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں نا میں کر لوں گی تو مرد کہتا ہے پھر کر لو، جاؤ کر لو۔ اگر وہ روکتا ہے، اور اگر ہم نے شادی سے پہلے ہماری ماں نے ہمیں یہ تربیت نہیں کی ہو کہ بھائی کے سامنے زبان نہیں چلاتے، بھائی سے سوال نہیں کرتے زیادہ، تو ہمیں عادت ہوتی ہے کہ مردوں سے سوال نہیں کیے جاتے۔ آج ہم کیا تربیت کر رہے ہیں، ہم خود دیکھیں کہ آج ہم عورتوں کو باطل نے کس طریقے سے ہر دھرم بنا دیا ہے، نڈر بے باک بنا دیا ہے، سرکش بنا دیا ہے۔ یہ باطل کی چالیں ہیں جو کارگر ثابت ہو گئی ہیں۔ اس نے ہمارے خاندانی سسٹم کو توڑنے کے لیے، خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے ہمیں جو آزادی کا درس دیا ہے نا، خود مختاری کا جو درس دیا ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہے، اس نے ہماری پوری سوسائٹی کو خراب کر دیا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا ان باتوں پر، تو قرآن کا ہر فیصلہ بہترین ہے۔ قرآن جامع کتاب ہے جو زندگی گزارنے کے بہترین اصول دیتی ہے۔ شریعت ایک حد کا نام ہے، اس حد میں چھوٹی سے چھوٹی خوشی بہت بڑی لگتی ہے، اور بڑے سے بڑا غم بھی بہت چھوٹا لگتا ہے۔ تو اس حد کے اندر رہ کر ہم سب کو زندگی گزارنی ہے۔ گھر اور خاندانی نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی جو درستگی کے لیے جو چیزیں اور کام ہیں، ان کاموں میں، ان چیزوں میں احسان کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی پر ہے، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔
دیکھیے اسلام کیا ہے؟ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے۔ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا۔ یہاں تک کہ کافر کے بھی حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا یہ اسلام۔ عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبے کے کلید برادر تھے، ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی۔ بعض مسلمانوں نے کلید برادر ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا، اور یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ پھر وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جسے مفسرین نے چھٹے رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا تو آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور غوغا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہی اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے منافقوں کو تو رسول کی اطاعت بڑی گراں گزرتی ہے نا۔ تو عدل، گھر کے اندر بھی عدل و انصاف کی فضا قائم ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے۔ ہمارے بچے جو دیکھتے ہیں بڑے ہو کر معاشرے میں وہی وہ ایکٹ کرتے ہیں۔ سب سوچیں اپنے اپنے مقام پر رہ کر، ہم سب سوچیں۔ اکثر شکوے ہوتے ہیں ہماری ساس تو بڑی بہو کے ساتھ ان کا بڑا اچھا رویہ ہے، چھوٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری ماں تو فلانے بھائی کے ساتھ زیادہ اچھی رہتی ہے کیونکہ وہ دولت مند ہے، چھوٹے بھائی کے کام اتنا اچھا نہیں ہے تو ان کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہے۔ بہنیں اس بھائی کو زیادہ چاہ رہی ہیں جس کا زیادہ اچھا کام ہے، جو غریب بھائی ہے اس کو نہیں چاہ رہی، یا بھائی اس بہن کو زیادہ لگاوٹ دے رہے ہیں جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے۔ تو انصاف کہاں گیا؟ بہن بھائی کے رشتوں میں، رحم کے رشتوں میں انصاف سے کام لینا ہے، احسان سے کام لینا ہے۔ گھر سے انصاف دیکھیے، عدل دیکھیے، برابری، مساوات۔ تو قرآن تو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر سے یہ شروعات کرتے ہیں تو معاشرہ اچھا تشکیل پاتا ہے۔ آج ہم کیوں کسی اور کو برا کہیں؟ کیوں کہیں کہ حکمران خراب ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، حکمران ملک کو نوچ کے کھا رہے ہیں؟ کیوں کہیں، کیوں سوچیں؟ شادی بیاہ میں اپنی اپنی پلیٹس دیکھ لیں کہ جب ہمارے سامنے مال آتا ہے نا مفت کا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ مینورٹی کی بات نہیں کیجیے گا کہ نہیں باجی میں نہیں کرتی، میجورٹی کی بات کریں گے۔ یہاں سے عدل و انصاف کے دیکھ لیجئے، یہاں سے دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کے رہن سہن میں دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، صبح سے شام تک، شام سے دوسری صبح تک، صبح سے رات، دن سے رات تک، اور رات سے پھر دن تک۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ہمارے ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت شامل ہے، فرما برداری شامل ہے، واقعی ہم عدل و انصاف کے ساتھ زندگی کو جی رہے ہیں، ہم تخفیف تو نہیں کرتے، ہم کمی بیشی تو نہیں کرتے، کیونکہ تخفیف کرنے والوں پر اللہ نے تباہی کے فیصلے اتارے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں اس پر بہترین اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا رکوع ہم سب نے سمجھا، سیکھا، جانا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ رب العزت 7ویں رکوع میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کیا ہے۔ 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین،
بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جو ہے وہ جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہے، اس لیے فرمایا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی آئے گی، مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی ہو تب بھی آ جائے گی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے کہ جہاد میں نکلیں گے تو مر ہی جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ گھر میں رہ کر بھی موت آئے گی، یہ نہیں ہے کہ گھر میں رہیں گے تو زندگی رہ جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے راہ میں نکلنا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ اگر جان کی قربانی بھی چاہے گا دین اسلام ہم سے تو ہمیں وہ دینی ہوگی۔ جہاد اور قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا کہ جو منافق ہوتے ہیں نا، یہ تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان سے چوکنے رہو۔ یہ وہ سنگدل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامہ زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آپ دیکھ لیں اس وقت جو فلسطین اور غزہ کے حالات ہیں، اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کے اندر حب الوطنی کے ساتھ ساتھ امتی ہونے کا درد بھی جگانا چاہیے، اس محبت کو بھی جگانا چاہیے جس کے لیے ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ ہمیں جب بھی نفس کے جہاد کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی بھی دینی ہوئی تو ہم وہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور ہم باطل کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔ مدینہ منورہ کی جو پہلی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان حرمہ نصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تردد کا شکار تھے۔ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض اور حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور اس کے بارے میں واضح فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ یہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فسحت و فاصل ہو جائے، مسلمان منافقوں کے بارے میں ایک آواز ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ باری تعالیٰ کے حاکمانہ انداز کا بیان ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حاکمانہ انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ یہاں آ کر سورہ نساء کی آیت نمبر 88 یعنی 88 مکمل ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العزت حاکمانہ انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اے مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ مسلمان تو کہتے ہیں کہ یہ جو باطل ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، اپنے عقیدے پر قائم ہیں لیکن ہیں تو ہمارے دوست۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہے تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، بس اگر وہ اعراض کرے تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کا حال اس وقت جو ہو رہا ہے، باطل نے اور یہود جو اہل کتاب بھی ہیں انہوں نے اس وقت غزہ کے مسلمانوں کا جو حال کیا ہوا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل پارا پارا ہے، اور امت مسلمہ کا یہ درد، کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنے پتھر دل رکھتے ہیں، حکمران ہونے کے باوجود، اختیارات ہونے کے باوجود ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہے کہ وہاں کے بچے جو بغیر ماں باپ کے ہو رہے ہیں، وہاں کے ماں باپ جن کے بچے کھو رہے ہیں، کسی کو ان کے حال زار پر بالکل ترس نہیں آ رہا، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو تیار نہیں ہے، اختیارات ہونے کے باوجود انہیں دوست سمجھا ہوا ہے، یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر ان سے دوستی دشمنی لگا بیٹھے تو دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا تو ویسے بھی برباد ہو جائے گی، اگر اللہ کی مان کر نہیں چلا گیا تو دنیا ویسے ہی برباد ہے،
اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ پھر 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی کہ ان کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ جو اس وقت حالات ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کا قتل کوئی قتل ہی نہیں ہے۔ وہ معصوم بچے جو اپنی ماؤں کی گود میں چتھڑوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، منٹ کے اندر بم بلاسٹ ہوتا ہے، گھر زمین بوس ہو جاتے ہیں، ملبے کا ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہزاروں بچے شہید ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پر۔ اللہ رب العزت امت محمدیہ کا درد ایک ایک امتی کے سینے میں جگا دے، ہمیں سچا پکا امتی بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، ہمیں پکڑ سے اور اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آگے قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی، اور واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد امت اسلامیہ کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے۔ اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کے مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالسلام کی طرف اسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ایسا ملک جو کفر ہو، جس میں اللہ کی بات نہ مانی جاتی ہو، دین اسلام کا قانون نہ ہو، تو پھر ایسے ملک میں سے ہجرت کرنی چاہیے کس طرف؟ جہاں دین اسلام ہو، جہاں اسلام کے نظریاتی اور روحانی پہلوؤں کے ساتھ زندگی کو گزارا جاتا ہو، تو وہاں سے ہجرت کر لینا چاہیے۔ آج الٹا معاملہ ہے، آج دارالکفر میں ہجرت کرنے کو تیار رہتے ہیں، دارالاسلام میں ہجرت نہیں کرتے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جہاد کا راستہ بند کر لیا اپنے لیے، انہوں نے اپنی ذلت کو چن لیا ہے، جبکہ عزت اور سعادت کا راستہ تو امت مسلمہ کے لیے یہی ہے کہ وہ جہاد کا راستہ اختیار کرے۔ کافروں پر ان کا رعب ہے، دہشت بیٹھ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی مسلمان ایمانی کمزوری کی طرف آتا ہے، کافروں اس کے اوپر ایسے غلبہ کرتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف چلا آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت علیل تھے وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو نہیں تھے۔ اپنے بیٹوں سے کہا مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکے میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینے لے جانے لگے، لیکن مکے سے نکلتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چونکہ ہجرت میں اور جہاد میں خوف و خطرے کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف اور صلاۃ السفر قصر نماز قصر کا ذکر فرمایا، اور 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا۔ اس نے اس کے اقربا سے اتنی چکنی چپڑی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے اور اللہ سے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ آیت اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ایک یہودی اور مسلمان منافق کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا
اور قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ ان آیت کے نزول کے بعد یہ شخص جو تھا جس نے چوری کی تھی مکے بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر اور شرک ہے، اور جس کا کفر اور شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا اللہ رب العزت نے سبب بتایا، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے شیطان اس کو۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کے راستے کی اتباع کرے گا۔ 16ویں رکوع میں پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ نساء کا، عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کرنی بھی چاہیے، صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں پھر دوبارہ منافقین کی مذمت ہے، اور انہیں سخت الفاظ میں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی، اور یہاں آ کر 5ویں پارے کا آخری رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارا 5واں پارہ مکمل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 5ویں پارے میں ہمیں کون سے اہم نکات ملتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آئے، اور ہم اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں، کہ قرآن کے احکامات در حقیقت اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی رب چاہی زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ من چاہی آخرت ہمیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، ہمیں اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب چند اہم نکات کے 5ویں پارے سے ہم نے کیا سیکھا کہ دیکھیں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہو سکتا، مہر کو مقرر کرنا چاہیے اور مہر کو ادا کرنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں لازمی شرط ہیں نکاح کے لیے۔ کسی بھی حال میں ہو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہیے، خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کی بھی نعمتوں کو دیکھیں تو حسرت اور حسد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کے کام میں لوگوں پہ رشک کرنا چاہیے، اور زیادہ ہمیں بھی جذبہ آنا چاہیے کہ ہم بھی نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کا قرب جو ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم نے سیکھا اس پارے سے کہ مرد اور عورت کی الگ الگ ذمہ داریاں اللہ نے مقرر کی ہیں، جنہیں پورا کرنے میں ہی اجر و ثواب ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھی ہمسائیگی ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں، یہ چیزیں سوسائٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں، چاہے وہ دیہی علاقے میں ہو چاہے وہ شہری علاقوں میں ہو۔ اور جب آپ اچھا ایکٹ کرتے ہیں، اچھا اخلاق کرتے ہیں، تو لوگوں کی دعائیں سمیٹتے ہیں، اور دعائیں لمبی زندگی کا باعث بنتی ہے، عمر میں برکت کا اضافے کا باعث، عمر میں اضافہ اور برکت ملتی ہے۔ اور خود پسندی کسی بھی مسلمان کے اوصاف نہیں ہوتے، فخر اور خود پسندی مسلمانوں کے اوصاف میں سے کوئی صفت نہیں ہے۔ اور بخل کا تعلق جو ہے وہ مالی اور قولی دونوں حقوق میں ہوتا ہے، قولی بخل بھی ہوتا ہے، مالی بخل بھی ہوتا ہے۔ مالی بخل کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دیے، گھر والوں کا نفقہ نہ دینا، مہمان نوازی نہ کرنا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ قولی بخل کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام نہ بھیجنا، سلام کا جواب نہ دینا، دکھاوے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ بھی ہم نے اسی پارے سے سیکھا ہے۔ اور مار خرچ کرنے میں جیسے بخل اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسے ہی اخلاق کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا بھی، مخلوق کو دکھانے کے لیے بھی خرچ کرنا برا ہے۔ دکھاوا کرنا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ ریاکاری اور دکھاوا شرک اصغر ہے، شرک ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کرنے والوں کی حالت اخلاص، محبت اور کمال کے مطابق ملتا ہے۔ نیکی جس نے کی ہوگی اس کی حالت، اس کا اخلاص، اس کی محبت، اس کے کمال کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ معمولی نیکی بھی جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دینا، مسکرا کر کسی کی بات کا جواب دینا، کسی سے حال احوال پوچھ لینا، نماز میں قلب کے ساتھ، نماز میں حضوری والی نماز ہونی چاہیے، قلب بھی اس میں شامل ہو، روح بھی اس میں شامل ہو، کیونکہ رب کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے، رب کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ہے۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اپنی نیکیوں کا تذکرہ کر کے اترانا نہیں چاہیے، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ امانتوں کو اہل امانت کے سپرد کر دینا چاہیے، امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اطاعت اچھے کاموں میں ہوتی ہے، اچھے کاموں میں اطاعت ہوتی ہے، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایمان اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ گناہوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استغفار کیے۔ ہم نے اس بارے سے سیکھا کہ اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے مخلوق سے، نبیوں کے علاوہ، ہم نبی تو بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مخلوق سے کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام بھیجنا چاہیے، ان کے قبر پہ جا کر مانگنا نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی بزرگان دین کے قبر پر جا کر مانگنا نہیں ہے، بلکہ ان کو درود و سلام بھیجنا ہے، اور بزرگان دین ہو یا جو بھی بڑے بزرگ ہوں ان کی مغفرت کی بھی دعائیں کرنی ہیں۔ مومن اور کافر کے مقاصد میں جنگ میں فرق ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے اور کافر جو ہے وہ دنیا کے مفادات کے لیے لڑتا ہے۔ بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی بھی اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، لیکن اس کا سبب انسان کا نفس ہوتا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے سامنے رکھے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، جو چاہے جس سے نفع اٹھا لے۔ نفس کا جو غلام ہے وہ برائیوں کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے، اور جو اللہ کی مان کے چلتا ہے اور نفس کو دبا کر، نفس کو روک کر چلتا ہے، وہ اللہ کی رضا والے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ سب کچھ ہم قرآن پر تدبر کے بغیر، قرآن کا فہم حاصل کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا احکامات دیتا ہے۔ اگر ہمیں یہی نہیں سمجھ آئے گا تو ہم کبھی بھی دنیا میں اس طریقے سے جی ہی نہیں سکتے جو رب چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ افواہیں پھیلانا لوگوں کے لیے خوف کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات جس کی ہمیں سند معلوم نہ ہو، کوئی بھی بات جو ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ اتھینٹک ہے، اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے اور اسے پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ سلام آپس میں محبت بڑھانے کا سبب ہے۔ بہت زیادہ نافرمانیاں انسان کے مرتد ہونے کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو گزارنا چاہیے۔ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ نفاق سے تعلق رکھتے ہیں براہ راست، تو مومن کی شان کے خلاف ہے کہ کسی مومن کو قتل کر دے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ انسان نیکی کے کاموں میں سستی نہ کرے، جلدی کرے، عجلت کرے۔ نیک کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ طالب علم کیا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، نفس کا جہاد بھی کرتا ہے، اور جب کبھی اسے جان کی قربانی دینی پڑتی ہے وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تو ہم سب دین کے طالب علم ہیں۔ جب ہم دنیا میں آئے اس وقت سے سیکھ رہے ہیں، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے اس وقت تک دین کو سیکھتے رہیں گے، تو ہم طالب علم ہیں۔ نیکی کی راہ میں آنے والی جو تکالیف ہوتی ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت اجر ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے بڑھ کر مخلوق کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا لوگوں کا ہجوم ہو، دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، ہر وقت اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم مخلوق کا خوف رکھیں گے تو یہ ہمارے کمزور ایمان کی علامت ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے خیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں میں صلح کرانا نفلی عبادات سے بھی افضل کام ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہمیں ہدایت مل جائے، سنت کا راستہ نظر آ جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مخالفت کی جو ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں ان ہواؤں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں مومنین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اچھے راستے پر چلنا چاہیے۔ انسان کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنے کے برابر ہے کیا؟ کہ اس میں عذاب ہے۔ بظاہر اس میں بہت مزہ آ رہا ہوگا، گناہ میں بھی بہت لذت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یاد رہے کہ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں لگے کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہمارا کام کر دے گا، یہ بھی ہمارا کام کر دے گا، یہ بھی ہمارا کام کر دے گا، ایون یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ پانی ہماری پیاس بجھا دے گا، تو نہیں بجھا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ کھانا ہماری بھوک مٹا دے گا، نہیں مٹا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو نہ کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت ہے، نہ پانی میں پیاس مٹانے کی طاقت ہے، نہ دوا میں شفا ہے۔ یہ تمام کام تو میرے رب کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کسی پر بھی یقین نہیں ہونا چاہیے، ہماری نظر
ہمیشہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، یقین صرف اور صرف اللہ کے حکم کا، اللہ کے چاہنے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی پارے سے ہم نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے بارے میں جو بات کہی، میاں بیوی، یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے انہیں محفوظ رکھا، اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ بجا لائے، تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ تو دن رات کی طرح ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات، نہ ہمیشہ دن رہتا ہے نہ ہمیشہ رات رہتی ہے۔ شوہر بیوی کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ رہتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو نارمل لینا چاہیے۔ ویسے بھی دل کی حالت بھی تو بدلتی رہتی ہے،